الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا تلاوت سورتین مبارکتین اور دیگر تمام عبادات جو ایصال ثواب کے قصد سے منعقد ہو رہی ہیں کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین شہداء معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد جمیع اہل ایمان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات شہداء اسلام شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ مجلس ذکر آل محمد علیہ السلام باعث ہدایت ہوتی ہے موجب نجات بنتی ہیں ہمارے بزرگان کی بخشش کا وسیلہ ہوتی ہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ تو یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ بنتا ہے اسی لیے مجلس میں شرکت کرنے والے مومنین اور مومنات ہدایت و ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کی برابری کا قصد بھی لاتے ہیں آئیے مل کر دعا کریں ہر مریض اور بیمار کی شفا یابی کے لیے ہر بے آباد جھولی کی آبادی کے لیے ہر تنگی رزق کا شکار مومن کی وسعت رزق کے لیے اس پرچی کے ذریعے بھی ایک مومن نے اپنی تنگ دستی کے حوالے سے التجائے دعا کی ہے اس کی روزی میں وسعت کے لیے جو لوگ کسی بھی مشکل سے دو چار ہیں ان کی مشکل کشائی کے لیے اور جتنے بھی حاجت مندان ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين
الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ادا ہے اس اللہ رب العزت کا جس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی تعریف کی اور اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اس لیے کہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہوتی ہے وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا. اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کی انتہا نہ ہو. لا ابتدا ولا انتہا ہونے میں بھی وہ وحدہ لا شریک. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، وہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. وہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. اور اس کا سب سے بنیادی احسان یہ ہے کہ اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم کیا. کون سی خیرات تقسیم کی؟ اگرچہ کہ ہماری سوچ میں لفظ خیرات کے لیے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہر چیز سے افضل خیرات ہے وجود کی خیرات. اس لیے کہ جس کو وجود نہ ملے اس کو اور کیا ملے؟ وجود ہوگا تو کچھ اور بھی مل سکے گا. اگر وجود ہی نہ ملا تو پھر اور کچھ ملنے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی. تو فرمائیے وجود دینے میں بھی کوئی اس کا شریک ہے؟
یہ کائنات جو موجودات سے بھری ہوئی ہے، مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، اتنے موجودات ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ ہر موجود کو، کسی بھی قسم کا موجود ہو، کس نے وجود دیا؟ جی ذرا میرے ساتھ اپنے عقیدہ توحید کو اجاگر بھی کیجیے اور دہرائیے بھی صحیح۔ اور اس لیے کہ شاید ہمارے اس زمانے میں عقیدہ توحید کو روشن کرنے کی ذرا زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ ہمارے ہی منبر پر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو توحید کے حوالے سے انتہائی کم ظرف ہیں، کم عقل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کی طرف اپنی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ جنہوں نے درس توحید میں سب سے اعلیٰ مقام پایا۔ سید الموحدین ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ وجود کی خیرات تقسیم کرنے والا فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ میں اگر سادہ سی مثال دوں، اللہ کی زمین پر درختوں کے پتے کل کتنے ہوں گے؟ ہم ان کی گنتی ان لا تعداد پتوں میں سے کوئی ایک پتا ایسا دکھا جس کو اللہ نے وجود نہ دیا ہو۔ کسی اور نے وجود بخشا ہو۔ پتا تو رہا پتا، کوئی ایک ذرہ ایسا دکھا کہ جس ذرے کا وجود کسی اور کا مرہون میں نہیں، جو ہر ایک کو وجود دے اور اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ تیرا اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اسی لیے دو اصطلاحیں علمی قسم کی آئی ہیں سامنے، ایک ہے واجب الوجود اور ایک ہے ممکن الوجود۔ یقیناً اردو زبان میں بھی یہ استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے واجب الوجود اور ایک ہے ممکن الوجود۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو وجود دیتا ہو، اپنے وجود میں کسی کا محتاج، یعنی اسے کوئی وجود نہ دے، پھر وہ کیسے موجود ہے؟ تو جو ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ خود بخود موجود ہے، از خود موجود ہے، اس لیے کہ اگر اسے کوئی وجود دیتا تو حق رکھتا تھا کہ وہ اللہ ہوتا، وہ دینے والا اللہ ہوتا یا لینے والا اللہ ہوتا۔ ایک ہے وجود دینے والا، ایک ہے وجود لینے والا۔ یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم وجود لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں؟ جی، جو وجود دینے والا بیٹھا ہے، جن کے صدقے اسے وجود ملا ہے، ان پہ صلوات۔ آپ نے صلوات بھیجی، کن پہ بھیجی؟ جی، محمد و آل محمد پہ بھیجی۔ آپ کے بھائی دیگر مسلمان بھی صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ وہ کن الفاظ میں بھیجتے ہیں؟
تعصب نہ کیجئے. یہ نہیں ہمارے بسا اوقات لوگ مفت میں تعصب میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تعصب بے انصافی ہوتی ہے، تعصب غیر عادلانہ سلوک ہوتا ہے. تو ہم ماشاءاللہ معاشرے میں بستے ہیں، ہم قلیل ہیں وہ کثیر ہیں. وہ بھی سارے صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ جی کوئی آپ کو پتا ہے کہ ہو مسلمان اور صلوات نہ بھیجتا ہو؟ کسی فرقے سے ہو، کسی پیر کا مرید ہو، کسی کا مقلد ہو، کسی نام سے پہچانا جاتا ہو، کسی فرقے کا شمار ہوتا ہو، مسلمان ہو صلوات بھیجتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ اہل بیت رسول اگر تم پر کوئی صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں ہے. تو سارے صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ کن الفاظ سے؟ آپ ذرا اپنے الفاظ پڑھیے. وہ کن الفاظ سے صلوات بھیجتے ہیں؟ شاید ایسا پتہ چلتا ہے کسی اور علاقے میں بیٹھا ہوں، کبھی ان کی صلوات سنی ہے، ان کے لاؤڈ سپیکر اونچے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے 100 لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، مقابلے میں آپ کا کوئی ایک ہوتا ہے. تو آپ نے ان کی صلوات کا پتہ نہیں ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. خوب، ان کی صلوات اور آپ کی صلوات میں اردو لحاظ سے کیا فرق بنتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، یہی معنی بنتا ہے. وہ پڑھتے ہیں اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے تو اس میں تو کچھ تھوڑی تھوڑی عربی بھی چلنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی اے اللہ صلوات بھیج محمد ہو. بتائیے آپ کے اور ان کی دونوں صلواتوں کے مفہوم میں کوئی فرق بنا؟ جی نہیں، لیکن کوئی فرق ہے صحیح؟ کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ آپ صلوات پڑھیے. تو یاد رکھو میرے عزیزو، صلوات فقط الفاظ کا نام نہیں. صلوات کے لیے الفاظ کے پیچھے ایک ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایمان ہوگا تو یہ الفاظ صلوات کا مقام پائیں گے، اور اگر ایمان نہ ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا یا جیسا ایمان ہوگا ویسی صلوات ہوگی. مثلا وہ پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. آپ بھی اسے مانتے ہیں یا نہیں؟ اس کما صلیت کو مانتے ہیں یا آپ نہیں مانتے؟ تو جو مانتا ہے وہ صلوات پڑھے. لیکن کبھی کبھی آپ نماز جنازہ میں صلوات پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ میں صلوات کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ. ہے کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، ایک ہے کَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.
ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ مفہوم یہ بنا، اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر جیسے کہ تو نے صلوات بھیجی ہے ابراہیم و آل ابراہیم پر، ایک ہی ہوا۔ دوسرا جو آپ پڑھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر اس صلوات سے افضل جو تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجی۔ وہ جو ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جس وزن کی صلوات حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر تو بھیجتا ہے اس سے افضل صلوات محمد و آل محمد پر بھیج۔ کیوں؟ آپ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ایمان پر ہیں کہ محمد و آل محمد ابراہیم و آل ابراہیم سے افضل ہے۔ اب بتائیے آپ کا یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ محمد و آل محمد اور ابراہیم و آل ابراہیم افضل کون؟ بس آپ صلوات پڑھتے ہیں اس ایمان کے ساتھ، کچھ ہو گئی؟ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، آگے کہیں یا نہ کہیں، کا افضل ما صلیت کہیں یا نہ کہیں، کما صلیت کہیں یا نہ کہیں، اندر کوئی عقیدہ ہے؟ ہر صلوات پڑھتے ہوئے عقیدہ ہے یا کبھی کبھی ہے؟ آپ نے زندگی میں جتنی مرتبہ آج تک صلوات پڑھی ہے، لاکھوں مرتبہ پڑھی ہوگی، ہر صلوات کی تلاوت کے پیچھے قلب میں ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے یا بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا؟ جی ہر وقت ہوتا ہے، ہر صلوات کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ اور وہ عقیدہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ آیا حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم افضل ہیں یا محمد و آل محمد ان سے افضل ہیں؟ جی محمد و آل محمد ان سے افضل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہی ابھی قبلہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے، میں اسے اشارتاً کہتا ہوں، جب رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی ہر اس کا مولا ہے۔ اگر میں یوں تصور دوں، وہ جو آیت لے آنے والا جبرائیل آیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ مجمع غدیر کے کنارے جبریل بھی کھڑ گیا ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، والی اس آیت کے جواب میں اللہ کا حبیب کیسے عمل کرتا ہے؟ اس لیے کہ جبریل نے آخر رموز کلام سے تو آشنا ہے نا، وہ دیکھا کہ اللہ کی ہر آیت میں لے آتا رہا ہوں اس کے حبیب کے پاس، لیکن کسی آیت میں اسلوب اللہ نے، انداز کلام اللہ نے ایسا نہیں اپنایا جیسے اس آیت میں اپنایا۔ اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، جو پیغام میں نے آپ کو بھیجا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ کیوں کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا ما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی فریضہ انجام ہی نہیں دیا۔ یہ انداز کسی اور آیت میں بھی ہے؟ فقط اس آیت میں ہے نا۔ اب جبریل کے متعلق میں سوچتا ہوں، اگر ہر آیت لاتا تھا، جب یہ آیت پہنچائی تو سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا اللہ نے انداز اپنایا ہے، اور میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کا حبیب اس پیغام کے جواب میں کیا کرتا ہے اور اس کو کیسے پہنچاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جبریل بھی رک گیا ہوگا اور رسول اکرم نے غدیر کا مجمع بٹھا دیا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ وہاں تھے یا نہ تھے۔ جی ایک حدیث اور سناؤں؟ بسم اللہ شاید میدان جنگ صفین تھا،
ایک سپاہی مولا امیر المومنین کا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا نہج البلاغہ کے حوالے سے. مولا ایک سوال ہے، کیا ہم دو بھائی ہیں، دونوں آپ کے غلام ہیں، آپ کے لیے جنگ میں شریک ہونے کے لیے دونوں تیار تھے، لیکن جس دن سفر کا دن تھا، ہم نے آنا تھا، اس دن میرے بھائی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی اور وہ سفر نہ کر سکا، اور میں سفر کر کے آپ کے قدموں میں آ گیا. میں آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت خیال اٹھتا رہتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں جو آنا چاہتا تھا اور آ نہیں سکا. ذرا آپ فرمائیں اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو فوراً مولا علی نے جواب نہ دیا، بلکہ اس سے پوچھا، بتا کیا تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر سمجھتا ہے؟ بسم اللہ، باواز بلند صلوات. کیا تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ نے اقرار کیا، مولا ضرور مانتا ہے، جان دینا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا آپ کی طرف سے، نہیں آ سکا، مجبوری پیش آ گئی. تو مولا نے اب جواب دیا، نہ فقط تیرا وہ بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی سلبوں میں ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے رحموں میں ہیں. جو کوئی بھی جب کبھی اس دنیا پہ آئے گا، اگر وہ مجھے اس جنگ میں حق پر مانے گا تو ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے. نعرہ حیدر لگا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ جنگ صفین میں ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کہ آپ کا ایمان کیا ہے کہ علی حق، یہی ایمان ہے نا، علی مع الحق. اگر جنگ صفین میں علی کو حق مان کر آپ صفین میں مانے جا سکتے ہیں، تو غدیر میں من کن تو مولا کو مان کر. اب میں پوچھ رہا ہوں، جب رسول اکرم نے میدان غدیر کے مجمع پہ ایک سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے اپنے حق سے زیادہ ہے یا نہیں؟ یہی سوال کیا تھا نا. تو خیر مجمع نے تو جواب دیا، قالوا بلا یا رسول اللہ. میں پوچھتا ہوں جبریل ذرا تو بھی جواب دے. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جبریل امین کھڑا ہے یا نہیں؟ اگر کھڑا ہے اور رسول اکرم کہہ رہے ہیں کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے اپنے حق سے زیادہ ہے یا نہیں، تو آپ ذرا بتائیے جبرائیل امین کیا جواب دے؟ ہاں کرے یا نہ کرے؟ یعنی جبریل پر بھی آپ کے رسول کا حق زیادہ ہے یا نہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کیا رسول اکرم جبرائیل کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. رسول اکرم جبرائیل امین کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ اور جبریل اپنی طرف سے کہے گا یا اپنے سارے معتاد فرشتوں کی طرف سے بھی کہے گا؟ سبحان اللہ. کیونکہ جب چیف آف آرمی سٹاف کسی کو سلوٹ مارے تو یہ سلوٹ فقط اس چیف کی اپنی ذات کی طرف سے ہوتا ہے یا اپنے پورے لشکر کی طرف سے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب حلف اٹھایا جاتا ہے اور وزیر اعظم صاحب حلف اٹھاتے ہیں تو اس وقت تینوں چیف جو ہیں وہاں سوٹ مارنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو آرمی والا بھی مارتا ہے، فضائیہ والا بھی مارتا ہے، بحریہ والا بھی مارتا ہے، اور ان تین کا سلوٹ ان کے تینوں کے لشکروں کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ہم سب آپ کے پاس آتے ہیں. تو جبریل کتنے کا چیف ہے؟ کتنے ملائکہ کا چیف ہے؟
سارے کا یا آدھے کا؟ سب ملائکہ کا چیف ہے یا کچھ حصے کا؟ سید الملائکہ ہے، تمام ملائکہ کا۔ اور تب جبریل کہے گا آپ میرے مولا ہیں، تو سب کے مولا یعنی سب فرشتوں کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ جی سب فرشتوں کے مولا ہیں۔ اب ذرا میں پیچھے جاتا ہوں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے رسول اکرم ان سب کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ جی میرے خیال میں ابھی آپ سوچ رہے ہیں، چلو گھر جا کے فیصلہ کر لیتے۔ اور اگر مانتے ہو کہ رسول اکرم کل کائنات کے مولا ہیں، اللہ نے انہیں پوری مخلوقات کا مولا بنایا ہے، تو اب ذرا وزن کر، من کن تو مولا ہو، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ امام، نعرہ حیدر۔ اب اگر ہم سوچیں علی کو مولا ماننے والوں کی تعداد تھوڑی سی ہے اور علی کو پیاس لگی ہوئی ہے کوئی مجھے مولا مانے، تو یاد رکھ علی کو تیرے مولا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے علی کو مولا ماننا۔ کوئی نہ مانے علی کو مولا، علی کو کوئی کمی نہیں آئے گی، کمی اس میں آئے گی جو مولا نہیں مانے۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے، آپ اسی عقیدے کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں۔ یعنی جب محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج رہے ہوتے ہیں تو دل میں عقیدہ محمد و آل محمد کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے مولا ہیں، سب سے اولا ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں۔ اللہ نے محمد و آل محمد کو پوری کائنات سے افضل بنایا۔ تیرے بھائی صلوات پڑھتے ہیں لیکن وہ کس عقیدے سے پڑھتے ہیں؟ ناراض تو نہیں، الفاظ تو وہی ہے نا، آپ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ان کا ایمان کیا ہے؟ تو وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ کیا یہ فقط نعت ہے یا ان کا عقیدہ ہے؟ جی یہ فقط ایک شعر ہے یا ان کے ایمان کا ترجمان ہے؟ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن اتنا کہنے کا حق تو حاصل ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے اور اس کا ایمان کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے اور تیرا ایمان کیا ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جن ہستیوں پر ہم صلوات بھیج رہے ہیں اللہ نے انہیں پوری کائنات میں، ساری مخلوقات میں، سب موجودات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب کا مولا بنایا۔ اور وہ کس عقیدے سے صلوات بھیجتے ہیں؟ آل محمد کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کچھ فرق نہیں ان، کیا یہ ان کا ایمان مانوں یا نہ مانوں؟ تو یاد رکھ میرے محترم دوست، کتنا شرف ہے اس عقیدے میں جس کے ساتھ تو صلوات بھیج، لیکن یہ ایمان تجھ تک کیسے پہنچا؟ یہ عقیدہ اور یہ ایمان تجھ تک کیسے پہنچا؟
جس وسیلے سے یہ ایمان تجھ تک پہنچا وہی وسیلہ تیرا سب سے بڑا محسن وسیلہ تو کیا خیال ہے علماء ما سلف نے اس میں کوئی کردار انجام دیا یا نہیں؟ بہت بڑا کردار۔ علماء نہیں بنتے جب تک کہ مراکز علم موجود نہ ہو۔ اللہ نے بھی یہی نظام بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے پیٹ سے عالم پیدا ہو۔ ہم سب بیٹھے ہیں، ہماری ولادتیں ہوئیں، جب ہماری ولادت ہوئی ہمارے علم کی پوزیشن کیا تھی؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے بطون سے تمہیں اس حالت میں باہر بھیجا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ بندہ متولد ہو چکا ہوتا ہے لیکن اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں، پہلے جی رو رہا ہوتا ہے، اپنے رونے کا کوئی پتہ نہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، بھوک کا کوئی پتہ، ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کی پہچان نہیں، باپ کا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی کوئی معرفت لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ تو علم نام کی کوئی چیز انسان کے پاس موجود نہیں ہوتی، پھر علم کا پہاڑ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وسیلہ ہے جس کے حسن وسیلے کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں؟ کتنے بدبخت اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کے علماء کے خلاف زبان کھولتے ہیں، زبان سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ اگر تو اپنے باپ پہ کوئی لفظ نہیں بولتا غلط تو یاد رکھ تیرے عالم کا مقام تیرے باپ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہماری انتہائی کوتاہ فکری ہوگی کہ ہم ماں باپ کو تو یاد رکھیں اور جس نے ہمیں ماں باپ کی عزت سمجھائی ہے اس کو یاد رکھیں، اور بالخصوص جس نے ہمارے قلوب میں نور ایمان کو منتقل کیا ہے اس کو ہم زبان درازی کا شکار کریں۔ تو اس لیے ان جامعات کی قدر کیجئے، ان مدارس علمیہ کی قدر کیجئے کہ جن مدارس علمیہ سے آپ کو یہ حقیقی درس ملتا ہے اور حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ اگر یہ مدارس علمیہ نہ ہوتے اور مجالس ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی کہ جو کچھ وہ چاہے وہ کر رہے ہیں تو آج اس دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس لیے مدارس علمیہ ہونے چاہیے یا نہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث نے علماء کو وارث انبیاء قرار دیا، لیکن ان کی وراثت جائیدادیں نہیں، ان کی وراثتیں جاگیریں نہیں، ان کی وراثتیں مال دولت اور درہم دنانیر نہیں، ان کی وراثت علم ہے۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ جو اللہ نے علم رسول اکرم کے قلب مقدس پہ نازل کیا وہ آپ تک پہنچانے کا وسیلہ کون ہے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ بالخصوص دور غیبت میں بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو تقلید کو نہیں مانتے۔ بابا اللہ کے بندے تو کیسے اس وسیلے کا انکار کرے گا جو اللہ کا علم رسول تک اور رسول کا علم تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ رسول اکرم کے بس دو چار جملے، رسول اکرم کے دور میں جتنا قرآن نازل ہوا
یا علم قرآن رسول اکرم کے قلب مقدس میں نازل ہوا؟ وہ کیا رسول اکرم نے اپنے زمانے کے تمام مومنین کے کانوں میں خود جا کے بیان کیا؟ میں خود مدینے کی بات کر رہا ہوں، چلو باہر والی بات کو بھی چھوڑ دیں۔ خود مدینہ منورہ میں جتنے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں رسول اکرم کے زمانے میں موجود تھے اور قلب رسول پہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، آیا رسول اکرم ہر مرد اور ہر عورت کے کان میں خود جا کے وہ اپنا قرآن سناتے تھے؟ طریقہ کار کیا تھا؟ تو جو ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو انسان بے سوچے پھینک دے۔ رسول اکرم کا فریضہ یہی کچھ تھا کہ حضرت پر وحی ہوئی، حضرت ممبر مسجد نبی پہ تشریف لائے اور وہاں کر وہ سارا قرآن اپنے حاضرین کو سنا دیا جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا۔ پھر اصول یہ تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت میری محفل میں حاضر ہے اور مجھ سے سن رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تک پہنچا دے جس نے نہیں سنا ہے۔ ہر حاضر کس تک پہنچائے؟ غائب تک۔ اس طرح حاضرین کا غائبین تک، پھر حاضرین کا غائبین تک، سننے والوں کا اگلے تک، ان سننے والوں کا اگلوں تک، پہنچاتے 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 تجھ تک پہنچا۔ یہ درمیان والے لوگ جو اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام آپ تک پہنچاتے تھے، ان پہ 100% بے اعتمادی کرنی چاہیے یا ان پہ کچھ اعتماد ہونا چاہیے؟ جب تک کسی کا جھوٹ تیرے سامنے ثابت نہ ہو جائے تجھے اس پیغام کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح مانا، یہ 14 صدیاں کا سفر کر کے قرآن تجھ تک پہنچا اور علوم قرآن تجھ تک پہنچے، علوم محمد و آل محمد تجھ تک پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زرارہ کو بیان کیا، زرارہ کے ذریعہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں مومنین تک پہنچا۔ کیا خیال ہے، اللہ نے یہی سسٹم بنایا ہے یا کوئی اور سسٹم بنایا ہے؟ اس سسٹم کو اگر آپ تقلید نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں اتنی مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر لوگوں سے علاج کرواتے ہیں؟ جی کرواتے ہیں؟ جب وہ ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتے ہیں، یہ گولی اور یہ ٹیکہ اور یہ وہ، اس کے بعد آپ بغیر کسی جھجک کے اس نسخے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس ڈاکٹر کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ گولی کیوں لکھی ہے اور یہ ٹیکہ کیوں لکھا ہے؟ یہ اس ڈاکٹر کے علم پر اعتماد ہے یا نہیں؟ جی اعتماد ہے نا، یعنی تو اعتماد کر رہا ہے کہ چونکہ تو نے میڈیکل لائن میں پڑھا ہے، ماہر ہوا ہے اور میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، میری یہ بیماری ہے، اس کا علاج دے، وہ علاج لکھ دیتا ہے، تو شروع کر دیتا ہے۔ اگر جسمانی علاج کرنے والوں پر تو اعتماد کر سکتا ہے تو کیا روحانی علاج کرنے والوں پر تو اعتماد نہیں کرے گا؟ اور اللہ نے یہی سسٹم بنایا ہے، نہ علم دین کسی بچے کو دے کے بھیجا ہے، نہ علم دنیا کسی بچے کو دے کے بھیجا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دینی علوم سے بھی فارغ اور دنیاوی علوم سے بھی فارغ، پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی علوم بھی کسب کرنے پڑتے ہیں اور پڑھنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، اور دینی علوم بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر دنیاوی علوم میں تو دنیاوی علوم کے ماہرین پر اعتماد کر سکتا ہے تو دینی علوم میں کیوں اعتماد نہیں کر سکتا؟ ان میں تو فاسق و فاجر پر بھی اعتماد کرتا ہے، ان کے متقی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تجھے ایسے مقدس علماء عطا فرمائے ہیں جو آج دیکھے جائیں تو معصوم کی جھلک نظر آتی ہے، اور پھر انہوں نے آج کے اس گئے گزرے دور میں
ایسی کامیابی حاصل کی ہیں، ایسی کامیابی حاصل کی ہیں کہ پوری دنیا انگوش بدندہ ہے۔ کیا کر کے دکھایا تجھے رہبر معظم امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے؟ کیا کر کے دکھایا تجھے آیت اللہ سیستانی نے؟ ان مراج اعظام نے کون کون سے عجیب عجیب قسم کی کامیابی حاصل کی ہیں؟ ہمارے والد مرحوم اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے ایسا کام کیا ہے امام خمینی نے سارے علماء بھی لگ جاتے تو وہ نہ کر سکتے جو اس ایک نے کر کے دکھایا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اللہ نے اس دور میں ان کو یہ کامیابیاں شاید دی اس لیے ہیں کہ تقلید کے مخالفین کے اوپر یہ تماچا پہنچے کہ جن کی تم مخالفت کرتے ہو وہ حسینیت کو کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں اپنے فرائض کو ہم سمجھیں اور اپنی زبانوں کو جو مراجع کے خلاف ہوتی ہیں انہیں لگام دینے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زبان درازی نہیں کرے گا مگر دو طاقتیں اگر اس کے سامنے خاموش نہ ہوں، ایک سامعین، دوسرے بانیان۔ بولنے والوں کی جرأت نہ ہوتی اگر آپ سامعین جرأت مند ہوتے اور بانیان جرأت مند ہوتے۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ سامعین خاموش خاموش خاموش، حتیٰ کہ اگر وہ سیدھا کفر بھی بک جائے تو خاموش۔ حالانکہ باطل کے سامنے چپ کرنا باطل کی حمایت شمار ہوتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے میرے عزیز مہربانوں حق و باطل، اس دنیا میں سب سے اہم ترین چیز حق ہے اور سب سے بدترین چیز باطل ہے۔ خداوند تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ اللہ آپ کو حق پسندوں سے محبت عطا فرمائے اور باطل پرستوں سے نفرت عطا فرمائے، اتنی ہی نفرت جتنی آپ محمد و آل محمد کے دشمنوں سے کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے محبوں سے محبت کرنا اور محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ تیرے دین کا حصہ ہے، تیرے دین کی بنیاد ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے تجھے ان حقائق کا ادراک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ حق کیا ہے جس کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اگر تیری ہدایت مقصود نہ ہوتی تو کبھی زہرا کلال اپنی پردہ داروں کو کربلا نہ دکھاتا۔ بس اتنا جملہ کہتا ہوں، یہ میرے مولا جوانوں کو تو آپ لے گئے لیکن مجھے بتائیے ان پردہ داروں کو کیوں لے گئے؟ کیا کسی فوج نے مجبور کیا تھا کہ اپنی بہنوں کو ساتھ لے جاؤ؟ گورنر مدینہ نے کوئی فوج معین کر رکھی تھی کہ اپنی بہنوں کو ساتھ لے جاؤ؟ جواب آتا ہے نہیں، تو پھر امام حسین اپنی مرضی سے لے آئے۔ پوچھ امام حسین سے مولا کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ ایسی پردہ داروں کو لے چلو کہ جو رات کی تاریکیوں میں اپنے نانے کے روزے کی زیارت کیا کرتے تھے؟ روایات کہتی ہیں کہ علی آگے آگے ہوتے تھے، حسن دائیں ہوتے تھے، حسین پیچھے ہوتے تھے، درمیان میں زہرا جائی ہوتی تھی، اور جب روضہ رسول کے قریب جاتے تھے تو چراغ بجھا دیا کرتے تھے اور پوچھا جاتا تھا مولا چراغ کیوں بجھا دیتے ہو؟ تو کہتے میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے قد پہ بھی کسی کی اتنی جو عظیم خاتون تھی کہ علی اگر اتنی عظمت کرتے تھے تو کیا حسین اس عظمت سے آشنا نہ تھے؟ یقیناً آشنا تھے۔ تو میں پوچھتا ہوں اے میرے مولا حسین، اللہ جانے آپ کے قلب مقدس کا اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور پردہ دار پردوں پہ لپٹے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر ان محملوں کی طرف جا رہے ہوں گے جن محملوں نے کربلا کا سفر کرنا تھا اور
جن محملوں نے شام غریبہ کی منزل تک پہنچنا تھا. میں تو یہی سوچتا ہوں اے علی کے لال تیرے جگر پہ چھریاں چل رہی ہوگی اس وقت جب دختر زہرا قدم بقدم اپنے محمل کی طرف جاری ہوگی اور امام اپنے علم امامت سے سوچتے رہے ہوں گے نا کہ یہ زینب کبریٰ کدھر جا رہی ہے, کس منزل پہ جا رہی ہے. کیا وہ منزل نہ تھی جب حضرت امام سجاد فرماتے ہیں کہ باہر سے آواز آئی الا قتل الحسین کربلا, تو میں سوچنے لگا اب جو بابا بھی شہید ہو گئے ان بیویوں کا کیا ہوگا, ان پرداداروں کا کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں وہی لمحہ تھا کہ میں نے دیکھا خیموں کے دروازے پر انہی قاتلوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ آئے اور دروازے پہ رکے نہیں ہیں, خیموں کے دروازے پہ رکے نہیں ہیں بلکہ سیدھے آئے اور گھسے. اب خود سوچ اندر بیٹھی ہیں وہ جو علی اکبر پہ رونے والی ہے, اندر بیٹھی ہیں وہ جو شہیدوں پہ رونے والی ہیں. فرماتی تھی واہ جریحت عینا, روتے روتے تو ہماری آنکھیں زخمی ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن ان بدبختوں نے, ان ظالموں نے, ان شمروں نے, ان خولیوں نے کیا کیا, ہاتھوں میں ہیں نیزے, گھسے ہیں بیت حرمت میں. اب منظر کیا ہے, بیویاں بھاگ رہی ہیں من خیمت الى خیمہ ومن خباء الى خباء, آگے آگے ہو دختر زہرا اور پیچھے لگا ہوا ہو شمر جیسا ملعون ہاتھ میں لیے ہوئے نیزے. اب بتا ان بیویوں کے کون سا سخت ترین وقت آیا ہے, لیکن یہ میرے مولا حسین کیوں لائے تھے؟ تو حسین کے مولا کا جواب یہی ہوگا تیرا دین تجھ تک نہ پہنچتا اگر یہ کربلا والیاں تیرا دین بچانے کے لیے نہ آتی. یعنی جو لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاک میں خاک ہو گئے تھے, یزید والے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان شہیدوں کو خاک میں ملا دیا اور ان کی خواتین کو ہم گرفتار کر کے اپنی ایسی دہشت امت مسلمہ پہ بٹھا دیں گے کہ جس کے بعد کوئی دین کے خلاف جو بھی ہم کریں گے آواز نہیں اٹھا پائے گا. لیکن خداوندہ تیرا احسان ہے کہ جن کے سروں پہ چادریں نہ تھیں, جن کے ہاتھوں میں رسن تھے, جو کبھی کوفہ کے بازار میں لائی جاتی تھی, کبھی کوفہ کے دربار سے گزاری جا رہی تھی, اور تا شام انہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, اجڑی ہوئی چادروں کے ساتھ ایسے خطبے دیے جس کے نتیجے میں حسینیت زندہ باد ہو گئی اور یزیدیت مردہ باد ہو گئی. کئی تک وساسا یک مناسب جو تک یزید کے منہ پہ للکار کے دختر زہرا نے کہا اے یزید جو ظلم کر سکتا ہے کر, لیکن سن لے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منحوس منصوبوں میں ناکام رہے گا, نہ میرے نانے کا دین مٹا سکے گا اور نہ ہم آل محمد کا ذکر ختم کر سکے گا. دین زندہ رہے گا ذکر آل محمد کے صدقے, ذکر آل محمد زندہ رہے گا دین حق کے صدقے. الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور ان پاک ہستیوں کے ممنون ہیں کہ جن کی قربانیوں کے صدقے آج ہمارا قلب نور ایمان سے روشن ہے اور ہمیں صحیح دین پہنچایا گیا ہے. اے اللہ ہمیں دین کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور ان پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بزرگان کو بھی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.